چونکہ جس طرح وہ ناجائز اولاد ہوتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ ناجائز MNAs پیدا کیے ہیں اور ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے، ان کی سرپرستی اور پرورش کی ہے الیکشن کمیشن نے. تو یہ تینوں سارے جرائم میں شریک کار ہیں. تو آپ ناجائزوں سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتا دیں کہ آپ کے جو دادا باپ نے جو آپ کی پرورش کی ہے وہی فیصلہ کریں گے کہ جناب کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو کل ایک پروگرام میں یہ ان کا ایک سپورٹر آیا ہوا تھا، اس نے کل عیسیٰ نقوی نے بتایا کہ ان کا ایک سپورٹر آیا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا ہے، اسے کہتا ہے ان کے سپورٹر نے ایک لطیفہ سنایا. اس نے کہا جی گیدڑ سے پوچھا کہ یار ہم زیادہ دلیر طاقتور ہیں یا شیر؟ اس نے کہا کہ یار طاقتور اور دلیر تو ہم ہیں، مگر بس دعا کرو کہ شیروں سے مقابلہ نہ ہو جائے، سامنا نہ ہو جائے. تو بات وہی ہے کہ وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے. جو ایک آنیسٹ جج ہے اس کے اوپر آپ نے الزامات لگا دیے، اس لیے ان کا وکیل ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا سردار تیمور اسلم، اور کہا گیا کہ جناب شعیب شاہین یہاں کا وکیل ہے. ایک بات آپ بتا دوں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بڑے آنیسٹ کمپٹنٹ جج ہیں، ہمارے دوستوں کی طرح ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ساری زندگی وہ میرے مخالف رہے ہیں، میں ان کا مخالف رہا ہوں. انہوں نے ساری زندگی نہ مجھے ووٹ دیے، میں نے کچھ 10 الیکشن لڑے ہیں، نہ میں نے ان کو کبھی ووٹ دیے ہیں. وہ بھی ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، میں بھی صدر رہا ہوں. وہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر رہے ہیں، وہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں. میں اسلام آباد بار کونسل کا ممبر چیئرمین رہا، میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا، ممبر رہا، لیکن نہ انہوں نے کبھی مجھے ووٹ دیا نہ میں نے دیے. اور بلکہ اعتراض اگر ہوتا تو ہمیں ہوتا کہ جناب ہمارے مخالف گروپ سے ہیں. دوسرا جو میرا مخالف وکیل تھا جو اب ان کو چھوڑ گیا ہے، سردار تیمور اسلم، آپ سارے بہتر جانتے ہو، سردار جسٹس ریٹائرڈ سردار اسلم صاحب کا بیٹا ہے. اور جسٹس ریٹائرڈ سردار اسلم صاحب طارق محمود جہانگیری صاحب کے استاد محترم تھے. اگر میں کہتا تو ان کا آپس میں تعلق بنتا تھا، لیکن ایک آنیسٹ کمپیٹنٹ جج کے پاس جب کسی کا سگے بھائی کا کیس بھی آ جائے، دے آر انڈر اوتھ، انہوں نے انصاف کرنا ہے ریکارڈ کے مطابق، قانون کے مطابق. ریکارڈ آپ پیش نہیں کر رہے، جواب آپ دے نہیں رہے، آپ چوہوں کی طرح وہاں چھپ گئے ہو، اور ان مجرموں کے ہاتھوں میں جنہوں نے خود شریک جرم ہیں آپ کے ساتھ. وہ کیا کہتے ہیں نا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. کیونکہ آپ کے ساتھ وہ شریک جرم ہیں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر اور وہ کٹ پتلی اور ناجائز MNAs. تو شعیب صاحب آپ حلف اٹھا رہے ہیں، پھر اس کا مطلب جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں آپ کے امکانات زیادہ بڑھ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ میں اقتدار سے باہر ہوں گا نا تو زیادہ خطرناک ہوں گا. میں اقتدار سے باہر ہوں، میرا اقتدار اس کو میں نہیں سمجھتا، وہ ایک سروس سمجھتا ہوں. میں باہر ہوں تو زیادہ خطرناک ہوں ان کے لیے. بات یہ ہے کہ میں نے حق سچ بولنا ہے. میں MNA ہوں، میں MNA نہ ہوں، جو بات میں نے باہر کرنی ہے وہی میں نے اندر ادھر جا کر کرنی ہے. میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں آپ سب کے سامنے. میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے طارق فضل کو کہ آ جاؤ. 2 جگہ میں نے بتائی ہیں، مسجد میں آ جاؤ، شاہ فیصل مسجد میں کئی دفعہ اس کو میڈیا کی موجودگی میں نے آپشن دیا، آ جاؤ فارم 45 لے آؤ، تم صرف قسم اٹھا لو کہ جناب یہ میں جیتا ہوا ہوں، میں کیس واپس لے لوں گا. آج بھی آپ کے ذریعے چیلنج دے رہا ہوں. دوسرا آپ پریس کلب میں آ جاؤ، آ کر کے یہ صرف بتا دو کہ جناب یہ ہے میرے فارم 45 میں آن اوتھ قسم اٹھاتا ہوں جناب میں جیتا ہوا ہوں، میں تب بھی میں اپنا کیس واپس لے لوں گا. تیسری بات میں ان کو آج بھی کہہ رہا ہوں، جائیں چھوڑے یہ سارے مقدمے، آ جائیں ہمارے پاس کسی جرگے، کسی محفل، کسی پروگرام، کسی میڈیا ہاؤس کے سامنے آ کر کہہ دو کہ یہ ہے میرے پاس فارم 45. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے باہر اس نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی، فارم کا دتھا لے کر آیا تھا. پچھلی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جنہاں کو فارم 45 ہونی نہ تو پھر وہ کی کرن. فارم 45 موجود ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی ہوئی ہیں جو میرے پاس ہیں. میرے حق میں کل مصطفیٰ کھوکر صاحب نے بھی جواب جمع کرا دیا ہے جس کے مطابق اس کے فارم اور میرے فارم 45 ایک ہے. آج TLP والوں نے اپنا جواب جمع کرا رہے ہیں جس کے مطابق اس کا بھی مجھے کاپی دے دی ہے، جس کا جب کاپی اس کا بھی وہی ہیں فارم 45 جو میرے ہیں. بات یہ ہے کہ کب تک یہ بھاگیں گے، جتنا دیر یہ بھاگ سکتے ہیں بھاگیں. ان چوروں کا ہم نے پیچھا نہیں چھوڑنا. یہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ کسی شادی غمی میں جانے کے قابل نہیں ہیں. مجھے بتائیں اپنی بیوی بچوں اپنے گھر سے یہ ہارے ہیں، کس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں جیتا ہوں؟ وہ آج میں نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو بھی چیلنج کر دیا ہے، ابھی پٹیشن فائل کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مجرم ہو جس نے جرم کیا ہو
کیا وہ خود جج بن جائے گا کہ جناب میں خود فیصلہ کروں گا یا میری چوائس کا کوئی جج ہوگا؟ الیکشن لاز کے مطابق 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. 6 مہینے میں سے تقریباً پٹیشن فائل ہوئے بھی 2.5 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی تک تینوں جو ہارے ہوئے تھے اب کٹ پتلی ایم این ایز بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا اور فارم 45 پہ جمع نہ کرائے اور وہ بھاگ گئے. بھائی آپ کو 7 ڈیز میں جواب دینا ہوتا ہے. ایک بات بتاؤں, الیکشن لاز کے مطابق 7 ڈیز میں جواب دینا ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں دیں گے جواب 7 ڈیز میں تو 2 آپشن ہے جج کے پاس. یا تو وہ اس کا حق کے دفاع ختم کر دے گا, یا اس کو اگر ٹائم دے گا تو 1 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ دے گا. نہ لاکھ روپے جرمانہ کیا نہ حق کے دفاع ختم کیا. 5 کو لگا تھا, ان کو کہا جی 18 دن دے رہے, 7 دن دینے تھے, 18 دن دیا, نہیں جمع کرایا اور نہ ہی اپنے فارم 45 لے کر آئے. پھر 20/5 کو پھر نہیں آئے, آ کر ریکویسٹ کی جناب تھوڑا سا ٹائم دے دیں. پھر جج نے 9 دن پورے دے دیے, پھر نہیں جواب جمع کرایا. پھر 29/5 کو پھر انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں جواب نہیں ہے ابھی تک جناب, پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیں. پھر 5 اور 6 تاریخ لکھی ہوئی تھی اور آج جج نہیں ہے. آج تک بجائے ادھر آنے کے وہ بھاگم بھاگ جاتے ہیں, وہ جا کے الیکشن کمیشن سے کہ جناب جج بدل دیں, جی جج بدل دیں. الزام کیا ہے کہ جج کہہ رہا ہے کہ جی میں 2 الزام لگائے. ایک یہ ہے کہ جج کہہ رہا ہے میں جلدی کیس کا ڈیسائیڈ کروں گا. وہ تو قانون کہتا ہے کہ جلدی ڈیسائیڈ کریں. ہمارے اوپر الزام یہ ہوتا ہے کہ جناب وکیل اور جج جلدی ڈیسائیڈ نہیں کراتے کیسز کو. اچھا جلدی ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہے اگر آپ سچے ہیں تو. دوسرا یہ ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ دیں گے, اگر یہ جھوٹا ثابت ہوا تو آپ جیل جائیں گے. بھائی وہ بھی تو قانون ہے. آگے سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ نے جرم کوئی نہیں کیا تو پھر آپ کیوں جیل جائیں گے. انہوں نے کہا جی پھر سمجھ جاؤ. آگے کہا جی سمجھ جاؤ. سمجھ جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جرائم میں شریک ہے. اس کے اوپر یہ ہے پرجری کا لاؤ. پرجری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ عدالت میں کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دیں یا جھوٹی اسٹیٹمنٹ دیں تو اس کے اوپر PPC کا دفعہ لگتا ہے. وہ قانونی طور پر عدالت ان کو بھیج سکتی ہے اور بھیجنے کی بلکہ پابند ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا پھر مجھے بتائیں, دیکھیں اب میرے کیس میں تو پورا کا پورا جو 2 قسم کے 3 مجرم ہیں. ایک مجرم ہے طارق فضل چودھری جس کی کنائمنٹ سے دوسرا مجرم ہے ریٹرننگ آفیسر. تیسرا مجرم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس نے بھی جرم کیا ہے. کیوں جرم کیا میں ایک بات, اور باقی ساری جرائم کے علاوہ میرے کیس میں 12 تاریخ کو وہ یہ کہتے ہیں, اپنے سرٹیفائڈ کاپی مجھے دی ہے, 12 تاریخ کو انہوں نے فارم 48-49 جاری کیا. یعنی کنسالیڈیشن جو ہے فارم 48 اور 49 کی ہوتی ہے وہ کیا ہے 12 تاریخ کو. جبکہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے طارق فضل کا وہ جاری کیا ہے 11 تاریخ کو. یہ کیسے ممکن ہے؟ کنسالیڈیشن یعنی آپ نے گنتی اور کنسالیڈیشن اور ووٹوں کی گنتی کی بعد میں اور نوٹیفیکیشن کر دیا پہلے, اور اس کو ہائی کورٹ نے سیریس نوٹس لیا کہ اس کا آپ جواب دیں. 3 تاریخیں گزرنے کے باوجود انہوں نے جواب نہیں دیا. جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ اس جج کو بدلی کر لیں. تو یہ کوئی بھی مجرم جو ہوتا ہے نا اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چوائس کا جج کر لے یا خود جج بن جائے. یہ غلط بات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد جو PTI کے معاملات ہیں وہ زیادہ پاکستان کی بیوروکریسی کے صوابدید پہ ہو گئے ہیں. جلسے کرنے کی بھی اجازت مانگی جاتی ہے, منت ترلا کیا جا رہا ہے. عمران خان تو جلسے کا شیڈول دے کے عوام کو بلا کے اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کو کہا کرتے تھے اب جگہ فکس ہو گئی ہے یہیں پہ جلسہ کریں گے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم عمران خان نہیں ہیں, ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. لیکن دوسری بات ہے کہ ہم آج بھی کھڑے ہیں. پچھلے 3 مہینے میں میرے خلاف 5ویں FIR کٹی ہوئی ہے. ہم ان سے FIRوں سے نہیں ڈرتے. جیل میں بھیجنا ہے بھیج دیں. ہمارا عامر مغل ابھی دہشت گردی کے پرچے میں اس دن ساری میڈیا کے موجودگی میں انہوں نے پتہ ہے کیا لگایا, دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے, ان کے ہاتھ میں پستول تھے, ان کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا گنیں تھیں, ان کے ہاتھوں میں آئینی راڈ تھے. وہ ساری دنیا نے دیکھا, سارے میڈیا موجود تھا. ان بےایمانوں اور بدماشوں کا مقابلہ ہم انصاف سے کرنا چاہتے ہیں, ہم سکون سے کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے وہ جو جگہ دی ہے آپ کو پتہ ہے وہ FWO کی جگہ ہے, وہاں کیٹل کی یہ منڈی لگنی ہے. دوسرا ایک ہی روڈ ہے وہاں جانے کا, راستہ ایک ہی ہے, اور وہ اس جگہ پہ اگر گاڑیاں آ جائیں تو جلسہ نہیں ہو سکتا, جلسہ آ جائے تو گاڑیاں نہیں آ سکتی. دوسری بات ہے کہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے روڈ, وہاں سے اگر ہر وقت جب بھی آپ جائیں گے وہ ویسے ہی روڈ بلاک ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا 50 گاڑیوں کا قافلہ بھی وہاں سے گزر جائے, جو کہ ہمارے پاس KP نے آنا ہے, لاہور سے آنا ہے, اسلام آباد کے لوگوں نے جانا ہے, نہ وہ اسلام آباد میں ہے, نہ وہ راولپنڈی میں ہے, نہ وہ گجر خان میں ہے, ایسی جگہ ہمیں دی ہے. جان بوجھ کے انہوں نے ایک ٹرک وہاں خراب کر دینا ہے اور آگے اور ادھر سے آنے والی ساری ٹریفک بند ہو جانی ہے اور کہنا ہے کہ جی جلسہ ان کا دیکھو جی ناکام ہو گیا. ان بےایمانوں اور چوروں کا ہمیں پتہ ہے. اور اسلام آباد کی تاریخ میں آج تک وہاں ایک جلسہ بھی نہیں ہوا. 4 جگہیں ہم نے دوبارہ لکھ کے دے دی ہیں, پریڈ گراؤنڈ,
F9 پارک, پشاور موڑ, یا جہاں منظور بشتین نے کیا تھا وہاں وہ فتح ترنول کے پاس, تو وہاں ہمیں ان چاروں میں سے کوئی ایک جگہ دے دیں اگر یہ نیک نیت ہے. آج بھی ابھی جمع کرا دیے اور آج ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سیم ڈے وہ فکس ہو جائے. امید ہے کہ آج فکس ہو جائے گی, اور اگر نہ ہوئی تو پھر کل صبح لگے گی, کیونکہ کورٹ نے آرڈر کیا ہے ود امیجیٹ افیکٹ, فوری طور پر یہ ہونا چاہیے. فوری طور پر کا مطلب ہے اسی وقت. کل سارا دن ہمارے بندے بیٹھے رہے وہاں سی ڈی آفس میں, اپلیکیشن بھی دی, ریٹن ریکویسٹ بھی دی, ٹیلی فون بھی کیے, مگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور رات ہی میں نے لیگل نوٹس بھی بھیجا, صبح سویرے ان کو ریسیو کروایا, مگر ابھی تک کوئی اس پہ اوپر نہیں ہے. ہم ابھی سیکرٹری جنرل صاحب آئے تھے ہمارے, وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا گئے ہیں, ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دی ہے. امید ہے کہ آج لگ جائے گی, ورنہ کل صبح سویرے لگے گی انشاءاللہ. ان کے خلاف کنٹمپٹ بھی لگائیں گے اور ڈی سیل بھی کرائیں گے.